मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया। ये इतनी बड़ी हमाकत, इतनी बड़ी बेवकूफी। लेकिन ये चीज चूंकि नॉर्मल हो गई है, कॉमन हो गई है, इसलिए नॉर्मल समझी जाने लगी है। हालांकि ये एब नॉर्मेलिटी की इंतहा है, खुदा का इनकार। यानी इससे ज्यादा एब नॉर्मेलिटी तो कोई हो नहीं सकती है कि आपने एक फर्जी चीज गढ़ ली, आंख भी खुद ब खुद बनी है इवॉल्व होके। अजीब बात है यार। कह रहे हैं सेल बना, फिर यूं हुआ, फिर अबे भाई ये मान लेना आसान है, कोई खुदा है जो हमारी अकल से बालातर है, जो सब कुछ कर रहा है। ये नहीं मान के दे रहे, इतनी आसान बात। फिर फर्जी चीजें गढ़े जा रहे हैं, पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, फिर यूं हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, होते होते गफ्फार भाई बन गए। बस करो यार, एब नॉर्मेलिटी की क्या है ये, बोलो, इंतहा है। अल्लाह के इनकार की इतनी अल्लाह से दुश्मनी है कि अल्लाह नहीं मानना मैंने। भाई नजर नहीं आ रहा तो आप ये बोल लो है मगर मुझे नजर नहीं आ रहा, ये आसान है। देखो एक जंगल में आप लेटे हुए हो, कोई दूर दूर तक खाना पानी पीना कुछ भी नजर नहीं आता आपको। आपकी आंख लगी, जैसे ही आंख खुली देखा रोटी रखी हुई है, सालन रखा हुआ है, पेट भर के मंड दिया आपने। फिर आप सोए, आंख लग गई आपकी, थोड़ा उठे, पानी रखा हुआ है। बड़ा मजा आया यार, मैं तो भूख से मर जाता, मुझे खाना भी मिल गया और मुझे पानी भी। फिर आपकी आंख लग गई, गुटके की आदत थी आपको, आंख खुली। अब कराची की मिसाल नहीं दूंगा ना मैं टोरंटो आके, ये थोड़ी कि एक दिन में मैं भूल जाऊं कराची। जैसे ही आंख खुली, सड़ा हुआ गुटखा रखा हुआ है, क्योंकि गुटखा जितना सड़ा हुआ होता है उतना महंगा होता है। अल्लाह बचाए यार इस अजाब से। तो गुटखा रखा हुआ है आपके सामने, वक्त पे सारी जरूरतें क्या हो रही हैं, पूरी। अब आप उठे, आप में थोड़ी सी गैरत थी उस वक्त, आपने कहा यार ये कौन है यार, ये पता नहीं कौन है, मुझे मिले मैं इसके हाथ चूमूंगा, मैं तो यहां मर जाता। कोई है यार जो वक्त पे मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, खाने के वक्त खाना दे देता है, पानी के वक्त पानी दे देता है, कोई तो है। लेकिन इत्तेफाक से आपने साइंस को जरूरत से ज्यादा पढ़ ली थी। आप थे किसी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर, आप मार्केट में नई नई थ्योरीज लाने के मास्टर थे। बजाय इसके कि उसको तलाश करते, नहीं मिलता तो कहते अल्लाह जो भी है तू उसका भला कर, जिंदगी में कभी मिला तो उसको मैं गले मिलूंगा, उसके हाथ चूमूंगा और उससे कहूंगा यार तेरी कोई जरूरत हो तो बता, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, जो जरूरत हो मुझे बताना। तो यही जज्बात होंगे ना आपके। आप कहो यार चूंकि नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ नहीं रहा है, साइंस जो है ना, साइंस। मैं तो जब लोगों से बात करता हूं ना, मौलवियों का, तो लोग ये मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इन मौलवियों को क्या पता, इनको ये देसी लोग, इनको क्या पता। और भाई खोपड़ी जो है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। खोपड़ी भी कोई चीज होती है, क्या ख्याल है, दिमाग भी कोई चीज होती है। तो वो ये जो हमारे लिबरल लोग हैं ना, देसी लिबरल, ये कहते हैं इन मौलवियों को क्या पता, डार्विन की थ्योरी क्या थी, कितने एक्सपेरिमेंट हुए, कितने तजर्बों के बाद निखर के एक थ्योरी सामने आई है कि पहले यूं हुआ था, फिर बंदर बना था, फिर बैठता रहा वो बंदर, कुर्सियों पर बैठना सीखा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुम मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। मैं कहता हूं भाई मेरी खोपड़ी में ये बात नहीं आती, दुम एकदम से क्यों शॉर्ट हुई। पहले ऐसी नस्ल के बंदर होने चाहिए जिनकी आधी दुम हो आधी ना हो, फिर लाखों ऐसे बंदर होने चाहिए जिनकी यानी 25% दुम बाकी रह गई हो। ये क्या बात है, या तो इतनी बड़ी दुम वाले बंदर मिलेंगे या दुम लेस। एकदम मार्केट से तो ऐसे चीनी शार्ट नहीं होती हमारे यहां, जैसे तुमने दुबे गायब की है। या तो दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए हमें, इन्होंने शर्ट की है। ये नहीं, ये मानने वाली बातें मेरे भाई नहीं है। देखो इस्लाम साइंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन साइंस से कोई चीज साबित तो करो पहले। हवाई बातों पे थोड़ी नजरियात की बुनियाद कायम की जा सकती है, कोई चीज साबित तो करो ना। इस्लाम कभी भी नहीं कहता 2 और 2 5 होते हैं, कह सकता है इस्लाम? भाई ये तो मुशाहिदे के खिलाफ है। इस्लाम और साइंस एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, अगर अगेंस्ट होते तो अल्लाह कुरान में कायनात में हमें गौर करने का हुक्म
نہ دیتا. اللہ جیسے دنیا کے جتنے مذاہب میں آپ کو غور کرنے سے روکتے ہیں وہ، بل کہتے ہیں بس وہ جو بڑوں نے کہہ دیا مان لو. یہ واحد اسلام ہے جو بار بار کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اسلام ہے عقل والوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. یہ تبھی تو پیر پرستی نہیں ہے اسلام میں، کہ پیر بھی تمہارے طرح کا انسان ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. وہ میں سناتا رہتا ہوں نا، مجھے مزہ بہت آتا ہے یہ واقعہ سنانے میں. وہ ایک صاحب تھے، ان کو فالج ہوا، میرے پاس آئے، وہ آئے بھی کدھر دیکھو، کہہ رہے میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے قبر میں فلاں بزرگ کی قبر ہے، وہ ان کی قبر پہ جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ جو قبر میں جو بزرگ ہے نا آپ کے، میں نے کہا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا نا، وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں ڈالا ہے. تو illogical بات کرتے ہو یار. اسلام illogical بات تھوڑی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ باتیں تو اسلام نے بڑی عجیب سی کی ہیں، قبر کا عذاب ہوگا ہمیں تو نظر نہیں آتا، اور جنت ہوگی اور فرشتے ہوں گے اور حوریں ہوں گی. یہ تو عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے بالا تر ہے. عقل سے بالا تر ہونا الگ چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا الگ. کیونکہ موت کے بعد تھوڑی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے نا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے. تو اب کیا وہ جو بندہ تھا اس کو ڈاکٹر صاحب، آپ سن رہے ہیں نا کراچی کے ڈاکٹر صاحب بڑے سائنس میں ماہر ہوتے ہیں، یہ لوگ ڈارون کی تھیوری کو بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کا کیا نظریہ ہے، لیکن بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم نہیں مان سکتے اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. پھینکیں ضرور اتنی جتنی لپیٹی جا سکے. پھر میں یہاں وہ واقعہ سناتا ہوں، لطیفہ سناتا ہوں. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑے کا، 500 سال تک گھوڑا دوڑتا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. تیرے دادا کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ سیٹ کرتی، اتنی لمبی لاٹھی تھی. اس نے کہا وہ کمبخت، وہ تیرے دادا وہ لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ کہنے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. جب مقابلہ پھینکنے کا ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو اب دیکھو وہ جو تھے نا، وہ کھانا آ گیا، پانی آ گیا. اب وہ تھا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، سائنس کو مانتا ہے، وہ بغیر دیکھی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا. سائنس کہتی ہے مشاہدہ، پیغمبروں کو نہیں مانتی سائنس وحی کو نہیں مانتی. سائنس مشاہدے پر مبنی جو بات ہوگی، جو تجربے سے ثابت ہوگی، ہم اس کو مانیں گے، ادروائز نہیں مانیں گے ہم. اس کائنات میں کوئی کام لاجک کے بغیر نہیں ہوتا. تو خدا کے ہونے کی کوئی لاجک نہیں ہے، ہم کیوں مانیں خدا کو؟ ہاں لیب میں وہ پروو ہو جائے تو مان لیں گے ہم. تو کوئی ماننا ہے، کسی نے ماننا ہے تو مان لے، نہیں ماننا تو سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. تو وہ جو تھا نا، جس کے پاس کھانا بھی مل جاتا، پانی بھی ملتا، وہ بڑا سائنسدان تھا. اس نے کہا میں ایسا جاہل نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، کہ مدرسوں کا فارغ نہیں ہوں. میں دیکھوں گا کوئی رکھنے والا نظر نہیں آ رہا تو میں اب تحقیق کروں گا. پھر اس نے لایا مارکیٹ میں نا کہ ایکچولی ہوتا ایسے کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ٹیمپریچر ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے، اس ٹیمپریچر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو نہیں کر رہا نا، تو وہ پھینک رہا ہے نا. اب وہ کیا پھینکتا ہے؟ پھر وہ وہاں سے آلو گرے تھے ڈشن کر کے، ایک پلیٹ آئی تھی ڈشن کر کے. اب اس کے پاس کروڑوں سال نہیں ہے تو وہ تھیوری لانے میں اس کو ٹائم لگے گا. سائنسدانوں نے دیکھا ہے تو کروڑوں سال سے کائنات بنی ہوئی ہے، تو کروڑوں سال میں ایسا اتفاق انہوں نے کر کے دکھا دیا. بھائی نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو جس وقت چاہیے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہو. یہ کسی کریٹر کے بغیر، کسی کام کرنے والے کے بغیر، کسی دماغ کے بغیر یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب کھانا چاہیے؟ فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب پانی چاہیے؟ یہ عجیب بات ہے. ایک معمولی سا قطرہ منی کا وہ ماں کی پیٹ میں جاتا ہے، فطرت کو یہ پتا چل گیا کہ جب ماں روٹی کھائے گی تو اس روٹی سے بچے کا اسٹرکچر بنے گا، دل بھی بنے گا، دماغ بھی بنے گا، اور اس کے گردے بھی بنیں گے، اور اس کی کلیجی بنے گی، اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا. بنتے 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 جیسے ہی دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا، فوراً اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. بھائی یہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی ضرورت دودھ ہے، تو نیچر فوراً کیا پیدا کر رہی ہے؟ دودھ. پیغمبروں نے بتایا یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی وہ ذات جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اے انسان تو ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا، کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟
یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ہمیں 2 آنکھوں کی ضرورت تھی, ایک آنکھ سے ہمارا گزارا نہیں تھا, بنی 2 آنکھیں. اتفاق ایسا کر سکتی ہے کہ ضرورت 2 کی ہو اور اتفاق سے 2 ہی لگ جائیں. حسن اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے آنکھیں پھوٹتی تو ہیں میرے بھائی, بنتی نہیں ہے. پتھر کسی کو مار رہے تھے, اتفاق سے آپ کو لگ گیا, ختم. یہ اتفاق کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ایسا, حسن اتفاق سے آپ کی 2 آنکھیں ابھر کے کھوپڑی میں نکل آئیں. جا کے نکلی بھی کھوپڑی میں ہی, اور اسی کھوپڑی میں نکلی جہاں دماغ ہے, کیونکہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے, دیکھتا ہمارا دماغ ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو بتانا کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. سوچتا کون ہے؟ سنتا بھی ہمارے کان ہے, چکھتے بھی, سنتے بھی ہمارا دماغ ہے, کان نہیں سنتے. کان ایک انسٹرومنٹ ہے, آلہ ہے دماغ کو سنوانے کا. ایک کھوپڑی بنا کے زبان بھی لگا دی جو دماغ کو بتائے گی یہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, ٹھنڈا ہے, کیا ہے, وہی زبان. ناک لگا دی جو دماغ کے آلات ہیں مختلف. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس دماغ کو سمجھنا اب تک ناممکن ہے کہ یہ. اور ایک ماہر سے میں نے سنا, وہ کہنے لگے دماغ کو کمپلیٹلی سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے, کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہے نہیں. کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ دماغ ناکافی ہے. اس دماغ کو زیادہ پیچیدہ باتیں ہو گئی, میرا خیال ہے آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کرنے آئے ہو مفتی صاحب. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کیا ہے؟ ناکافی ہے. یہ عاجز ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے. کہہ رہے بھائی میں اتنا عجیب و غریب ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا ہوں. اتنی عجیب و غریب مخلوق خود سے بن گئی, اور اس سے کم درجے کی چیزیں بننے میں بنانے والے کی محتاج. مجھے بتاؤ, روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا انسان زیادہ عجیب ہے؟ روبوٹ بے جان ہے, وہ انسان جیسا اب تک نہیں ہے. کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے کروڑوں کھربوں سال میں؟ تو روح کیسے پڑ گئی جسم میں, باڈی کیسے بن گئی, یہ اتنے زبردست جوائنٹ کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان خدائی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا, آسمانی تعلیمات کو, وحی کو, اللہ کی باتوں کو فالو نہیں کرتا, تو وہ کبھی بھی نیچر اور فطرت کے راستے پر نہیں آ سکتا. امپاسبل. وہ ٹھوکریں کھائے گا ساری زندگی.